السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ پاک نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟
جواب: تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کتنے عرصے تک کا محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو 1 سال تک کا محاصرہ رہا۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ، 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ،
6 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، 8 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 9 حضرت ابو عبید ابن الجرہ رضی اللہ عنہ، 10 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال: کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط و نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ سوال: یاجوج و ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: فرشتے زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے، اسے حاکم نے روایت کیا۔
سوال، اویس کرنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب، اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب، جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال، کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال، فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب، فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال، طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب، طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال، زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب، زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال، کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب، عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال، پاروں کی تقسیم میں کیا مسلک ہے؟ جواب، ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب، میدان عرفات میں۔ سوال، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب، حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیے کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب، اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال، کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب، جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب، سورۃ المزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال، کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب،
سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کبھی نہ کرنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟
جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک 2 ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو عورت مرد کو دے تو مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب: 1 سکون، 2 محبت، 3 صحت مند کھانا اور وہ کھانا جو وقت پر ملے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسواک نہیں کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا مسواک کرو۔ میں نے سمجھا شاید یہ فرض ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسواک کو ہر وقت نہیں کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے، وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: زمانِ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔